اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، کرن ذکر رب دا اے نیلے للارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، آد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، عہد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، دنے رات حمداں تے صبح شام تسبیح کرے ذکر رب دا زباں بے زباں دی، علی عظیم ثنا خان گاندے۔ اب میں دعوت دوں گا اپنے انتہائی پیارے بھائی جناب قاری شفیق صدیق صاحب کو، جو میرے بیٹے کے استاد محترم ہیں، کہ آگے کرسی پر تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ میں دعوت دیں گا اپنے پیارے بیٹے حافظ سعد عبید کو کہ وہ اپنے استاد محترم کو اپنا آخری سبق سنائیں۔ حافظ سعد عبید آگے تشریف لائیں اور اپنے استاد محترم قاری شفیق صدیق صاحب کو اپنا آخری سبق سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ساتھ بیٹے ادھر آؤ آگے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ جزاک بارک اللہ فیک اللہ اکبر. میں التماس کروں گا ادارہ حاضہ کے مدیر التعلیم فضیلت الشیخ حافظ محمد عدنان حافظہ اللہ تعالی سے کہ تشریف لائیں اور بچے کے استاد محترم قاری شفیق صدیق حافظہ اللہ کو ایک محبت کے طور پہ گلدستہ پیش فرمائیں. اب میں التماس کروں گا محترم جناب قاری محمد شفیق صدیق صاحب حافظہ اللہ سے کہ اپنے شاگرد حافظ سعد کو اپنی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ گلدستہ پیش فرمائیں. تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا ایک بہت بنیادی مقصد بچے کی حوصلہ افزائی ہے. ایک دوسرا بنیادی مقصد ان کے استاد محترم کی حوصلہ افزائی ہے. ایک تیسرا بنیادی مقصد تمام بچوں کو شوق دلانا ہے کہ وہ کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ کریں. اور چوتھا بنیادی مقصد یہ آئے ہوئے معزز مہمان ان کو شوق دلانا ہے
کہ آپ بھی یہ ارادہ کریں کہ اپنے ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ اور پانچواں ایک بنیادی مقصد، والد محترم رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے لیے، بچے کے لیے، ادارے کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے آپ سے دعا کروانا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرمائے۔ اور ساتواں ایک بنیادی مقصد جو اس ادارے کے معاونین اور لمحہ لمحہ اس سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس ادارے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اس کے ذمہ داران کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا کوئی بچہ اپنے ادارے میں نہ پڑھتا ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں دارالاسلام کے پاکستان لیول کے ڈائریکٹر ہیں، حافظ عبدالعظیم اسد صاحب، کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کسی ادارے کا ذمہ دار اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں، تو اس کا ایک فارمولہ ہے کہ دیکھیں اس کے اپنے بچے کہاں پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے اپنے بچے بھی اسی ادارے میں پڑھتے ہیں تو اٹ مینس کہ اسے اپنے ادارے پر اعتماد ہے، اور اگر اس کے اپنے بچے ہی اس ادارے میں نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اسے اپنے ادارے پر اعتماد نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس بیٹے نے یہاں پڑھا ہے، دوسرے بیٹے سے بھی یہی توقع اور امید ہے، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اسی ادارے میں پڑھے گا۔ ہمارے والد محترم نے بھی ہمیں یہاں ہی پڑھایا تھا، اور بنیادی تعلیم ہم نے ادھر ہی سے حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ اس روایت کو زندہ اور تابندہ اور باقی رکھا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں اگلے ایونٹ کی طرف آگے بڑھوں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام سٹاف ممبرز، اساتذہ کرام، مدیر التعلیم، شیوخ الحدیث، اس ادارہ کے سرپرست، تمام کے تمام، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کچن میں کھانا پکاتے ہیں اور جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، ان سب سے مل کر یہ ادارہ چلتا ہے، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ ہر موقع پہ محبت کرتے ہیں، ان سب کے لیے شکریہ کے الفاظ ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اور سب سے زیادہ شکریہ اس رب کریم کا ہے جو ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اس کام پہ لگائے ہوئے ہیں، جس کے ہم لائق نہیں تھے، وہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اور اس سے دعا ہے کہ اسے قبول بھی فرما لے، اور ہماری نسلوں سے بھی قیامت تک وہ یہ کام لیتا رہے۔